آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع بیان ہے وہ سنتیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو سننے کے بعد ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سنت کی تعریف کیا ہے۔ کل ما ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا، یعنی ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صادر ہے، قولا یا فعلا یا تقریرا۔ قولا سے مراد کہ اللہ کے رسول نے کسی کام کا حکم دیا، اپنی زبان سے کہا۔ فعلا کے اس سے مراد جو ہے اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہو، صحابہ کرام نے اسے دیکھا ہو۔ اور تقریرا سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، نیا کام، اور اس پر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، وہ سنت ہو۔ تو سنت کی تعریف ہے۔ سنت پر ہم عمل کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اسی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، اس لیے سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ سنت پر کتنا عمل کرتے تھے، دل و جان لگا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک حکم دے ہم اپنی گردن کٹا دیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ائمہ کرام علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول کے ہر طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی حدیث لکھی میں نے اس پر عمل کیا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی۔ انہوں نے ہر طریقے پر اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی اللہ کے رسول کی حدیث یا سنت کے طریقہ پہنچے، سننے کے بعد فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سنت پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تو ہم عمل نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلی جو سنت یا طریقہ یہ ہے کہ ہم غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کرتے، یعنی کہ انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے رات کے وقت یا کبھی بھی، یا انسان رات کے وقت محتلم ہو جاتا ہے، اسے منی آ جاتی ہے، تو انسان کو نہانا ہے۔ بہت سے لوگ باتھ روم جاتے ہیں اور صرف گندگی صاف کرتے ہیں اور صابن اور وغیرہ آلے سے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا، جبکہ غسل جنابت کے لیے طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنوبی ہوتے، یعنی جب ناپاک ہوتے، ہم بستر ہوتے، تو جب وہ نہانے کے لیے جب ارادہ کرتے تو کام کیا کرتے؟ پہلے اپنی گندگی کو صاف کرتے، اپنے منی کو صاف کرتے جو کپڑے میں لگا رہتا یا شرمگاہ میں، اس کے بعد مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھلتے۔ اب ہمارے پاس صابن ہے، مٹی سے دھلتے نہیں ہیں، صابن سے آپ ہاتھ دھوئیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کرتے تھے، پاؤں نہیں دھلتے تھے۔ اللہ کے رسول پاؤں اخیر میں دھلتے تھے نہانے کے بعد۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس دور کے اندر، اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو باتھ روم تھا وہ مٹی کا تھا، تو پانی وہیں پر جمع ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول جو ہے اخیر میں ہٹ کر اپنی جگہ سے پاؤں دھوتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مکمل وضو کریں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے باتھ روم جو ہے وہ پورا لیول کا ہے، فرش کا ہے، پانی بہ جاتا ہے گٹر میں، تو ہم مکمل وضو کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول وضو کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں اور بالوں کو اچھے سے خلال کریں، انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں ڈالیں تاکہ بال کا ایک بھی حصہ جو ہے سوکھا نہ رہے۔ اس کے بعد میں آپ اپنے داہنے جانب جو ہے پانی ڈالیں، بائیں جانب ڈالیں اور نہا لیں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ہے، لیکن اکثر یہ جو ہے مسلمانوں کی اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ جو جانتے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سنا وہ عمل نہیں کر پاتے بیچارے۔ تو آج اگر آپ نے سن لیا تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ غسل جنابت کریں، نہانے سے پہلے آپ مکمل وضو کریں، جو میں نے طریقہ بتلایا ہے۔ اسی طرح سے دوسری سنت یہ ہے کہ ہم اور آپ جب بھی کہیں سفر پر جاتے ہیں تو سفر سے لوٹتے وقت ڈائریکٹلی اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس سنت پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر مسلمان عمل نہیں کرتے، تو کسی کو پتہ بھی ہوگا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی روایت بیان کرتے ہیں
کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے نکل کر سفر پر جاتے، 1 مہینہ 10 دن 15 دن جب سفر سے واپس لوٹتے، مدینہ کے اندر داخل ہوتے، شہر کے اندر داخل ہوتے، گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کو لاتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سفر سے لوٹتے ہیں، ڈائریکٹلی اپنے گھر جاتے ہیں، خوشی کے مارے بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمارا جو عمل ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی سنت پر کہ ہم اپنے سفر سے جب واپس لوٹیں، سب سے پہلے مسجد جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد اپنے گھر کو پہنچیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، جس کو ہم نے مردہ کر دیا، جس کو ہم نے کہیں دفنا دیا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ زندہ کیجئے، ثواب کمائیے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا یہ ذائقہ لیجیے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سنت یہ تھی کہ سفر سے جب بھی ہم اپنے گھر کو لوٹیں تو گھر نہ جائیں، سب سے پہلے مسجد جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد جو اپنے گھر کو آئیں۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اور اس حدیث کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس سنت کو زندہ کریں گے۔ جب بھی ہم سفر سے لوٹیں گے، مسجد جائیں گے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر اپنے گھر کو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک سنت، ہم اور آپ اپنی زندگی میں پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے مطلب چیزیں، پینے کی چیز ہوتی ہے حلال چیزیں، وہ ہم سب پیتے ہیں۔ تو پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، صحیح بخاری، کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان کوئی پینے کی چیز پیے، حلال چیز، کوئی پینے کی چیز پیے تو برتن کے اندر سانس نہ لے۔ مثلا آپ پانی پی رہے ہیں گلاس کے ذریعے سے، تو پانی پی رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سانس نہ تو چھوڑیں اور نہ ہی برتن میں سانس لیں۔ سانس آپ کو لینی ہے، برتن ہٹا دیجیے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز کو 3 سانس میں 3 گھونٹ میں پیتے تھے۔ تو اس سنت کو ہم نے جو ہے مردہ کر دیا ہے۔ اکثر لوگ پانی پاتے ہیں، ایک ہی سانس میں ایک ہی گھونٹ میں پی جاتے ہیں، اور اسی میں سانس چھوڑتے ہیں، سانس لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پانی پینا، اور پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لینا۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہم اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اب تک اپنی زندگی میں کیا یہ عمل کرتے تھے؟ اکثر مسلمان اس سنت کو مردہ کر چکے ہیں۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت رسول کے اگر دعوے دار ہو تو انشاءاللہ عہد کر لو کہ آج سے 3 سانس میں پانی پئیں گے، اور پانی پیتے سمے کوئی بھی حلال چیز پیتے سمے سانس برتن میں نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو ہم زندہ کریں گے، اس حدیث کو ہم مردہ ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبرستان جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی شروعات ہوئی تو صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ قبروں پر مت جانا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، صحیح بخاری، کہ میرے صحابہ میں نے شروع اسلام میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو؟ قبروں کی زیارت ہم میں سے کون کرتا ہے؟ قبرستان کون جاتا ہے؟ اکثر مسلمان بھول چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قبروں کی زیارت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو موت کی یاد آئے گی، آپ کو یاد آئے گا مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر فرشتے ہم سے جو سوال و جواب کریں گے۔ آپ قبرستان جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی حقیر زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو قبرستان جائیے، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو جائیے، ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں 1 مہینے میں کم سے کم ایک بار تو سنت زندہ کریے۔ اس سنت کو زندہ کرے، پہلے مرنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر کوئی انسان کوشش کرے گا کہ میں قبرستان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسلمانوں ہر سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری سنتوں کو ہم نے مردہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے قبرستان جائیے، فائدہ یہ ہوگا، آپ کو آخرت کی ہمیشہ یاد رہے گی، اور آپ کو یاد رہے گا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے جہاں پر ہمیں سوال و جواب دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر شخص قبر کی اور قبرستان کی زیارت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ آپس میں سلام تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن سلام میں ہم لوگ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، ہر ایک سے سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تطعم الطعام، کھانا کھلانا،
وَتَقْرَأُ السَّلَامَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جس کو تم پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرنا، اور جس کو نہیں پہچانتے اس مسلمان بھائی سے سلام کرنا۔ کیا ہم اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ صرف پہچاننے والے سے سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اور سلام کو ہمیں پھیلانا چاہیے، اس میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سلام کرتے وقت جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میں سے لوگ جو ہیں انہیں کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے پہچان کے ہیں، اجنبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جس سے ہمارا کام نکلتا ہے، جو امیر لوگ ہیں، جو عہدے دار ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ بیچارے کا کپڑا پھٹا ہے، کپڑا گندا ہے، دکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، اسے سلام کیوں کرے؟ غریب ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول سے غریب انسان کوئی تھا کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غریب تھے۔ صحابہ کرام جب کبھی کبھی اپنا کھانا کھاتے تھے نا تو سوچتے تھے کہ یہ کھانا تو ہمارے نبی نے نہیں کھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کی؟ صحابہ کرام کی حالت تھا۔ تو غربا کو ڈھونڈیے مت۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ غریبی کی زندگی دینا، موت آئے غریبی میں آئے۔ تو امیروں سے بھی آپ سلام کیجیے، غریبوں سے بھی سلام کیجیے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، سلام کرنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، اسٹیپ کیسا ہوتا ہے کہ سلام کون کس کو کرے۔ جو انسان گاڑی پر سوار ہو کر جا رہا نا اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والے انسان کو سلام کرے۔ اب وہ چاہے انسان امیر ہو اور چلنے والا کوئی غلام ہو، لیکن حق کس کا بنتا ہے کہ جو سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو پیدل چل کر جا رہا ہے وہ اسے چاہیے کہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ یہ اسٹیپ ہے سلام کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے، آپس میں سلام کریں گے اور ہر ایک سے سلام کریں گے، امیر سے بھی، غریب سے بھی، جس مسلمان کو پہچانتے اسے بھی، جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمان مل کر اس سنت کو اچھے سے زندہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک سنت جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جس پر عمل اکثر مسلمان نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے سنت موقعہ جسے کہتے ہیں، 12 رکعت ہے 5 نمازوں میں ملا کر، تو ہم جو ہے سنت موقعہ کی ایک بھی رکعت اپنے گھروں میں نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم صلاتکم، کیا لوگوں اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھ دو، 5 نمازوں کو، ولا تتخذوا قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یعنی کہ ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں ان میں سنت موقعہ 12 ہیں، مثلا فجر کی نماز میں 2 رکعت ہے نا، تو آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو گھر پر پڑھ کر آ جا کر 2 رکعت سنت، یا کبھی ایسا کیجیے کہ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر 2 رکعت سنت پڑھ لیں، فرض ہے نا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ظہر میں۔ تو اس طرح سے 5 نمازوں میں جو سنت موقعہ ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کچھ سنتیں ہم گھر پر پڑھائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، مردہ ہو چکی ہے ہمارے اندر، کوئی عمل نہیں کرتا ہے الا ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو مل کر اس سنت کو اچھے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک سنت اور ایک حدیث اور ایک طریقہ ہے جسے ہم نہیں جانتے تھے، اب جان لیا ہم نے، عمل کریں۔ انشاءاللہ ہر کوئی شخص اپنے دل کے اندر ارادہ کرتا رہے اور کہ ہم جو ہے جو سنت ہمارے پاس پیش کی جا رہی ہے انشاءاللہ عمل کریں۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن چاشت کی نماز ہم نے چھوڑ دی۔ چاشت کی نماز یعنی کہ جب سورج مکمل طور پر روشن ہو جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے، ایسا آپ کو لگے کہ اب سورج مکمل طور پر روشن ہو گیا، کچھ بھی اس کے اندر باقی نہیں، روشنی کم پھیل جائے پوری کائنات کے اندر، تب آپ کو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھیے۔ اب اس بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیل بثلاث، میرے خلیل نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی اور کہا مرتے دم تک ان 3 چیزوں کو چھوڑنا مت۔ کیا کہا؟ مرتے دم تک ان 3 چیزوں کو چھوڑنا مت۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھنا۔ دوسری وصیت وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنا 2 رکعت۔ تیسری وصیت جس پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے وَنَوْمٍ عَلَىٰ وِتْرٍ، کہ وطر کی نماز پڑھے بغیر سونا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 3 چیزوں کی وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ مرتے دم تک ان 3 چیزوں کو چھوڑنا نہیں۔ آج مسلمانوں نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، مہینوں میں 3 دن کا روزہ کوئی نہیں رکھتا، میں بھی نہیں رکھتا ہوں، انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، عہد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دیں گے۔
اور دوسری جو سنت جس کو ہم نے مردہ کر دیا، چاشت کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا. 2 رکعت نماز ہے، مشکل سے 10 منٹ لگے گا 2-3 منٹ وضو بنانے میں، 6 منٹ 7 منٹ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے میں. 10 منٹ آپ ہفتے میں نہ صحیح تو کم سے کم 2 دن میں 3 دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے، جس دن آپ کی چھٹی ہو، چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ اس سنت کو بھی ہم مسلمان زندہ کریں گے. جن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا تو ہم عمل نہیں کر پاتے تھے، اور ہم نے حدیث سنی لی ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر روز کوشش کریں گے کہ ہم چاشت کی نماز پڑھیں، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اسی طرح سے ایک سنت یہ کہ تہجد کی نماز، اور ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور رات کے آخر حصے میں کچھ حصہ سو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ بہت ساری حدیثیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز. اور یقین مانیے آپ جب تہجد کی نماز پڑھیں گے نا، یہ رات کا وہی حصہ ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے میرا بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھے کسی حلال چیز کا سوال کر لے، مانگ لے مجھ سے، میں اسے دے دوں گا. دیکھیے فائدہ کیا ہوگا تہجد کی نماز پڑھنے کا. تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی آپ کو سنت کو زندہ کریں گے، ثواب الگ ملے گا. اور یہ وہی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں. آپ تہجد کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے دوران سجدوں میں اللہ سے دعائیں کر لیں. یقین مانیے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی حلال خواہشیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، آپ ہمیشہ زندگی میں خوشحال رہیں گے. آپ کو کسی بھی حلال چیز کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خاطر تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے اسی کو دعا کریں. تو یہ جو سنت ہے ہم سب نے مل کر اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر رات کو سوتے وقت جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، اسی وقت عہد کر لیا کریں، دل کے اندر نیت کر لیا کریں، اے اللہ انشاءاللہ آج میں پوری نیت کرتا ہوں کہ مطلب دل کے اندر میں بول رہا ہوں، دل کے اندر آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ آج مجھے اٹھا دینا رات کے آخری حصے میں، تاکہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں تجھ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لوں اور جا کر فجر کی نماز پڑھ لوں. انشاءاللہ ہر انسان یہ نیت کر کے سوئے گا تو دیکھیے ایک دن اور صحیح 2-3 دن میں آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق اللہ دے دیں گے. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زندہ کیسے کر پائیں گے؟ رات کو جب نیت کر کے سوئیں گے. تو انشاءاللہ ہم مسلمان اس سنت کو بھی زندہ کریں گے کہ تہجد کی نماز جن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم سب انشاءاللہ پڑھیں گے تہجد کی نماز. 2 دن 3 دن کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں گے. یہ ہونی چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک سنت جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں اتنا تھک گیا ہوں کہ بستر پر پہنچتا ہے، کپڑوں کو چینج کرتا ہے اور بستر پر ڈائریکٹ سو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه، جب بھی کوئی تم میں سے انسان اپنے بستر پر رات کو سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو جھاڑ لے، لنگی سے، تہبند سے، چادر سے، جو چیز آپ کو ملے اس کے ذریعے سے بستروں کو پہلے جھاڑ لیجیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. آج ہم نے سنت کو بھلا دیا کیا ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر پتہ چل گیا تو انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے کہ ہم جب رات کو سونے کے لیے جائیں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئے گی کہ اللہ کے رسول نے کہا بستروں کو جھاڑ لیا کرو پہلے سونے سے پہلے. ہے کیوں؟ انسان سو جائے، اس میں سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی کیڑا مکوڑا جو کان میں گھس جائے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا. تو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے مردہ کر دیا. انشاءاللہ ہم سب اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک سنت جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا، داتن کرنا، مسواک کرنا، جسے مراد کہہ سکتے ہیں. داتن سمجھ لیجیے، مسواک. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسواک سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے اکثر نماز کے وقت. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہے، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ داتن کو، مسواک کو چبا کر مسواک کر لیں. اپنی بیوی سے کہا کہ تم چبا کر دے دو، انہوں نے چبا کر کے گرم غلام کر کے آپ کو منہ میں ڈال دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی کہ اے میری امت کے لوگوں مسواک کیا کرو، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے.
آج اس سنت کو، اس اللہ کے رسول اس طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا ہے۔ رمضان میں، وہ بھی رمضان میں بیچارے 4-5 دن مسواک کرتے ہیں، یعنی کہ سنت کو ہم نے ایسے بلا دیا کہ جیسے اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی مسواک کیا ہی نہ ہو۔ اور آپ یقین جانیے اللہ کے رسول کی حدیث کے رسول لکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اور دوسری حدیث میں مع كل صلاۃ، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں آ جائے گی، مشقت میں آ جائے گی، تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو مسواک بہت پسند تھا۔ تو اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول سے محبت سچی کرتے ہو، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ مسواک کرنا شروع کریں گے۔ آپ 5 ٹائم نہ کر سکے، دن میں کم سے کم ایک بار ضرور جو ہے نماز میں آپ مسواک کریں گے۔ آپ جو ہے عرب کنٹری میں چلے گئے، جو لوگ کرے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عربی جو لوگ ہیں نا، انہوں نے مسواک کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ چلتے پھرتے کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے مسواک، نماز پڑھنے سے پہلے مسواک، یعنی جس طرح سے وہ کھانا کھاتے دو ٹائم میں جو چیز چاہیے اسی طرح انہوں نے حصہ بنا لیا کہ بھائی ہم مسواک کریں گے اتنے بجے یا اتنے سمے۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ عربی لوگ وہ اللہ کے رسول سے محبت کر کے سنت کو زندہ کر چکے ہیں۔ کیا ہم اجمی لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ مسواک کیجیے، اس سے بہت سارے فائدے بھی آپ جانتے بھی ہیں۔ اب تو دنیاوی ڈاکٹر سے ملے ہوں کہ مسواک کا فائدہ کیا ہے، تو مسواک کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس طریقے کو، اس سنت کو زندہ کون کرے گا؟ ہم مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ان سے سچی محبت ہے نا، تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سنت بہت ساری چند بتاؤں گا۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ کہ ہم اور آپ جو ہے اپنی زندگی میں، ہمارے گھر پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گٹھی نہیں دیتے ہیں بچوں کو۔ اب گٹھی کی تعریف کیا ہے، حدیث سن لیجیے، اس بات سمجھ لیجیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر پر ایک بچے کی پیدائش، میرے بچے کی، میرے لڑکے کی، اور میں اپنے لڑکیوں کو لیا گود میں، اللہ کے رسول کے پاس میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کی گود میں میں نے اپنے بچے کو تھما لیا۔ اللہ کے رسول نے میرے بچے کو لیا اور اسے گٹھی دی۔ گٹھی دینے کا جو ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک کھجور لیا اور اپنے منہ کے اندر ڈالا، اس کھجور کو خوب چبایا۔ چبانے کے بعد جب کھجور ایک دم نرم ملائم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس کھجور کو لیا اپنے منہ کے اندر سے اور بچے کے حلق میں چپکا دیا، یعنی تھوڑا اندر، اب یہاں پر رکھیں تو بچہ کھا نہیں سکے، تھوک دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے حلق میں اس کھجور کو چپکا دیا اور بچہ پیٹ کے اندر نکل گیا۔ اسے کہتے ہیں گٹھی دینا۔ آپ کو کھجور نہ ملے، کوئی میٹھی چیز لے لیجیے اور بچے کے منہ میں ڈال جو نرم ملائم، ورنہ بچے کو تکلیف ہو جائے گا نا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کی یہ سنت رہی، اس سنت کو کون زندہ کرتا ہے؟ کون اس سنت پر عمل کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یوں ہی وفات ہو جائے گی۔ قیامت کے دن پہنچو گے، کہیں اللہ کا رسول نے پوچھ لیا میری یہ سنت تھی، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ کیا کبھی کوشش کی کہ میری کون کون سی سنتیں تھی جاننے کی کبھی کوشش کی؟ کیا جواب دوں گے؟ اس لیے جب پتہ چل گیا کہ بچے کو گٹھی دینی چاہیے تو انشاءاللہ ہر انسان یہ عہد کرے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوگی تو ہم اس بچے کو گٹھی دیں گے، اور گٹھی دینے کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک سنت اور ایک حدیث تھی جس کو ہم نے مردہ کر دیا، یا ہمیں پتہ نہیں تھا تو عمل نہیں کر پاتے تھے۔ انشاءاللہ ہر مسلمان یہ عہد کر رہے ہیں کہ سنت کو زندہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے آخر میں ایک جو سنت بتا دوں، ایک یا دو تین سنت، وہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہے عبادت کرتے ہیں کہاں؟ مسجد کے اندر، اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین کا گھر جو ہے اس کو ہاتھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کی صفائی کر لے، اپنے آپ کی دیکھ بھال کرے، اس کے پاس زبان نہیں ہے نا، وہ اینٹوں پتھروں کا سے بنی ہوئی، تو اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، سنت کرنے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کسی انسان کو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھو، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھو، تو سمجھ جاؤ اور گواہی دے دو کہ انسان مومن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آج ہماری مسجدیں جو ہے کبھی گندگیوں میں پڑی رہتی ہے، کبھی جھاڑو کوئی نہیں لگا، کبھی جالے پڑے ہوئے ہیں، مطلب مسجد میں کمیاں رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ چیز کم ہے، مسجد میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر مومن ہیں تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کی صفائی کریں،
مسجد کے اندر دیکھیں پانی آیا کہ نہیں آیا، موٹر چالو کر دے، مسجد کے اندر دیکھیں کس چیز کی کمی ہے، کوئی چیز خراب ہوگی اس کو بنوا دیجیے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر مومن ہے تو، نہیں مومن ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ سبحان اللہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے واسطے۔ اور اسی پر میں ایک بات کہہ دوں کہ آج فجر کے وقت دیکھا گیا کہ ایک ٹوٹی ٹوٹ چکی ہے مسجد کی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری بھرکم انسان جس کو ہمارے اندر ہے، اور بندہ ہو سکتا ہے اٹھتے ہوئے جو ہے اس ٹوٹی پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے ٹوٹی میں تھوڑا جو ہے اسکریچ آ گیا، ٹوٹی پھٹ گئی ہے اور پانی بہت سارا گر گیا، نقصان ہو گیا۔ تو مطلب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل مسجد کی جو چیزیں ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ٹوٹی ہے آپ وضو کر لیجیے اچھے انداز سے، اور اس ٹوٹی پر وزن مت دیجیے، اس پر بیٹھ کر آپ اٹھیں گے تو ٹوٹی ٹوٹ سکتی ہے، جیسا کہ ٹوٹ چکی ہے ٹوٹی، اس کو بنوایا بھی ہے، تو آپ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ جو سنت تھی کہ ہم لوگ مسجد کی دیکھ بھال چھوڑ چکے ہیں، مسجد کے ہمیں فکر نہیں آتے، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کبھی پوچھتے نہیں کہ بھائی مسجد کا حال کیا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایمان والے اور مومن کی علامت ہے۔ اور اخیر میں اس کو بتا دوں کہ ہم اور آپ نماز کے وقت اپنے سروں کو ڈھانپتے نہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، فرض مت، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کے ہر طریقے پر عمل کرو۔ کسی شاعر نے کہا، خود کہا ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول نے زندگی میں جو بھی کیا ہے اسے کیجیے، جائز کام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے بہت ہی کم مواقع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مطلب کچھ تھا نہیں، لیکن اکثر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، امامت کراتے تھے، سر پر کچھ ہی رکھ لیتے تھے، امامہ صافہ جو بھی ہو کپڑا ہوتا تھا۔ بعض کے دور ہمارے پاس ٹوپی ہے اور ماشاء اللہ ہر انسان کے پاس ٹوپی ہوتی ہے، کسی جمعہ کو پہنتے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ اگر کرتے ہو تو ہر نماز کے لیے ٹوپی کا اہتمام کیجیے، کہ تو پہلے حدیث ہے، اور حقیقت میں آپ لوگوں کی یہی پہچان ہے کہ آپ پہلے حدیث ہے نا، آپ ٹوپی نہیں پہنتے، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو ٹوپی پہنیے، کوئی زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ فرض نہیں ہے کہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول اپنے سروں کو ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے ہیں، تو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہر مسلمان آج سے اس سنت کو بھی زندہ کرے گا کہ ہر نماز کو اپنی جیب میں ٹوپی رکھا رہے گا، نماز کا وقت ہوا ٹوپی پہنیے، باہر مت پہنیے، کوئی کہتا باہر پہنیے، نماز کا وقت ہو جائے ٹوپی پہن لیجیے۔ کچھ لوگ ایسے بیچارے 25-30 سال کے ہو گئے، انہوں نے کبھی اپنے سر پر ٹوپی پہنی نہیں، تو ایسی زندگی کیا کہ اللہ کے رسول کے طریقوں پر آپ چل نہ سکیں گے نا، تو ایسی زندگی بیکار کی زندگی۔ آخر میں رب کریم سے یہی دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان سنتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بخیر پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔